السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ ویڈیو شبیر قمر بخاری صاحب کی ایک بہت ہی زبردست بیان ہے کہ بیٹے نے باپ کو ظالم کے ہاتھوں بیچ دیا، ایک باپ کا دکھی واقعہ۔ تو اس ویڈیو پہ میں ریئیکشن دیتا ہوں، آؤ چل کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص گلی کے ایک کونے پر بیٹھا تھا، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو سی رہا تھا۔ جب کوئی راہ گیر اس کے قریب سے گزرتا، جب کوئی مسافر اس کے قریب سے گزرتا تو یہ بوڑھا شخص اپنی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھتا، روتے ہوئے پوچھتا، بیٹا کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ہر کوئی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔ وہ بوڑھا وہیں بیٹھا اپنی کمزور آنکھوں سے ہر طرف دیکھتا رہتا اور ساتھ ہی کہتا رہتا، لوگو تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ایک دن ایک نوجوان اس بابا جی کے پاس آیا، قریب بیٹھ کر پوچھا، بابا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ بار بار تم کہتے ہو لوگو تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا بیٹا میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میرا بیٹا مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، میرا بیٹا مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید اس نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا ہوگا کہ میں اب کمزور ہو گیا ہوں، میری کمر جھک گئی ہے، میرے ہاتھ کانپنے لگے، شاید میرے بیٹے کو میرا بوڑھا ہونا بوجھ لگا ہوگا، ہائے اسے میرے ہاتھوں کی دعائیں نظر نہ آئیں، میری کپ کپاتی انگلیاں نظر نہ آئیں، میری کمزور آنکھیں نظر نہ آئیں، میرا کمزور کندھا نظر نہ آیا۔ وہ بھول گیا کہ جس شاخ نے اسے سایہ دیا تھا وہ شاخ آج اپنے پتے کھو رہی ہے۔ وہ بھول گیا کہ جس باپ نے اس کی مسکراہٹ کے لیے اپنی ہڈیاں کمزور کی، اس کی مسکراہٹ کے لیے اپنی ہڈیاں کمزور کی، وہ بیٹا اس باپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو میرا بیٹا اپنی بیوی کی باتوں پر آ کر مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ کر چلا گیا کہ ابا میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی تجھے لینے آ رہا ہوں۔ 3 دن گزر گئے ہیں، میرا بیٹا ابھی تک مجھے لینے نہیں آیا، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کسی نے مجھے روٹی نہیں دی، کسی نے مجھے پانی نہیں دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اپنا درد سناتے سناتے، اپنے دکھ سناتے سناتے عین اسی وقت بوڑھے کی موت واقع ہوگی۔ بوڑھا شخص مر گیا، مگر مرنے سے پہلے ایک جملہ دے کر مرا تھا، کہنے لگا، بھائیو جا کر میرے بیٹے کو کہہ دینا، او میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں نے تجھے معاف کیا، تو نے مجھے نوکر سمجھا میں نے تجھے معاف کیا، تو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا میں نے تجھے معاف کیا، تو میرا بیٹا ہو کر میرے ساتھ نوکروں کا سا سلوک کرتا رہا، میں نے وہ بھی تجھے معاف کیا، مگر بیٹے میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، آخری خواہش ہے، یہ پوری کر دینا کہ جب بھی میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے، اس لیے جب تو میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا۔ اگر تو روتے ہوئے میں باپ کی قبر پر آئے گا تو قبر کے اندر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ ہائے وہ باپ جو ساری زندگی اپنے اولاد کی دکھ سہ کے جیا، آج اپنے آخری وقت میں بھی ظالم اولاد کو معاف کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جوانوں رات کا سناٹا تھا، مدینے کی گلیاں خاموش تھیں اور ہر طرف سکون کا عالم تھا۔ اچانک مسجد نبوی کے قریب سے ایک درد بھری آواز گونجی،
اچانک مسجد نبوی کے بالکل قریب سے ایک درد بھری آواز گونجی۔ وہ آواز کچھ اس طرح کی تھی کہ یا اللہ، میں نے تیرے دیے ہوئے امتحان پر صبر کیا، میری اولاد کی طرف سے مجھے جو دکھ ملے میں نے قبول کیے، مجھے جو درد ملے میں نے قبول کیے۔ یا اللہ، میں نے اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا، مگر آج وہی اولاد مجھے دھتکار کر بھکاری بنا کر چلی گئی۔ آج اس اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، مجھے دھتکار کر بھکاری بنا گئی۔ اللہ، کیا وہی اولاد ہے جسے میں نے اپنی دعاؤں سے مانگا تھا، جس اولاد کو رو رو کر مانگا تھا؟ میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، اولاد کی رگوں میں ڈالتا رہا، میں اپنے منہ سے روٹی کے نوالے نکالتا رہا، اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا۔ کیا یہ وہی اولاد ہے جس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے میں دن رات پریشان؟ ادھر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ معمول کے مطابق آج بھی آپ مدینے کی گلیوں میں گشت کر ہی رہے تھے، گشت پر ہی تھے کہ حضرت عمر فاروق بابا جی کی یہ دل دہلا دینے والی آواز سن کر رک گئے، آپ ٹھہر گئے۔ حضرت عمر نے فوراً بابا جی کی طرف قدم بڑھائے، قریب جا کر ایک بوڑھے شخص کو مسجد کے دروازے کے قریب زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے، چٹی داڑھی ہے، مسجد نبوی کے قریب زمین پر بیٹھا رو رہا ہے۔ اس بوڑھے کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بابا جی سے نرمی سے پوچھا، بابا کیا بات ہے؟ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ہے بوڑھے نے اپنا سر اٹھایا اور جیسے ہی امیر المومنین کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے رونے اور سسکیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ بوڑھا شخص رو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں وہ بدقسمت باپ ہوں جس نے اپنی جوانی اپنی اولاد کے لیے قربان کی، اولاد کے لیے زمین کا سینہ چیر کر روزی کمائی، اپنی خوشیوں کو قربان کیا، اپنی خوشیوں کو ان کی خوشیوں پر قربان کیا، اپنی بھوک کو ان کی بھوک پر قربان کیا، اپنی مسکراہٹ کو اولاد کی مسکراہٹ پہ قربان کیا۔ مگر آج اسی اولاد نے جن کے اوپر میں ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، آج اسی اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتے ہوئے کہا، ابا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ابا ہم تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا امیر المومنین، میں وہ بدقسمت باپ ہوں جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر اپنی اولاد کے لیے روزی روٹی کماتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کی ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری ہو۔ حضرت آج ان بچوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک ظالم آقا اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا، ایک ظالم مالک اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ میری اولاد نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دی۔ بوڑھے کے درد بھرے جملے سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر غصے اور دکھ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور ساتھ ہی کہا، بابا تمہارے نافرمان بیٹے کہاں ہیں؟